السلام علیکم ناظرین، والم 164 کے لاسٹ پارٹ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کے ساتھ ہی اس سیزن کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے صلاح الدین ایوبی کی جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی اس سیزن کی وہ ہم نے اپلوڈ کی بلال کی وائس 2.0 پہ۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح کی جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی وہ بھی کل آئی تھی اور ہم نے اسے بھی اپلوڈ کر دیا تھا۔ مطلب کہ پہلا سیزن صلاح الدین ایوبی کا اور سلطان محمد فاتح کا بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اگر آپ اس عرصے کے دوران کوئی سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جا کر دیکھیں سلطان محمد فاتح کی ایپیسوڈز، جس کی ٹوٹل صرف 15 ایپیسوڈز تھی لیکن نہایت شاندار ایپیسوڈز تھیں اور وہ بھی اسی چینل پہ اپلوڈڈ ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں اگر آپ ان 3 مہینوں کا جو گیپ آئے گا اس میں ہمارے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے سپورٹس چینل سپورٹس ٹاکرا کو، جس پہ ہم جو ہے وہ لائیو سٹریمز وغیرہ کریں گے اور جو بھی شوز ہوں گے وہ کریں گے کرکٹ سے ریلیٹڈ، اور وہاں پہ ہماری گپ شپ ہوتی رہے گی۔ اب چلیے بات کرتے ہیں اس نہایت شاندار سیریز کی لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں علاء الدین اور گونچا رقص کر رہے ہوتے ہیں، قبیلے کے لوگ بیٹھے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ رقص کے بعد سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ دن دکھایا، آج ہم سب متحد ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب علاء الدین کو انگوٹھی پہناتے ہیں اور اسے دعا دیتے ہوئے کہتے ہیں میرا اللہ تمہیں ہر آفت سے دور رکھے، میرا رب انشاءاللہ تمہیں کبھی ناکام نہیں کرے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاء الدین آمین کہتا ہے اور عثمان صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لینے کے بعد ان سے گلے ملتا ہے۔ بالا خاتون بھی گونچا کو ایک انگوٹھی پہناتی ہیں اور اسے دعا دیتے ہوئے کہتی ہیں اب سے نہ تم کوئی اجنبی ہو اور نہ ہماری بہو بلکہ تم ہماری بیٹی بن گئی ہو، اللہ تمہیں بہت سی خوشیاں نصیب کرے۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونچا بھی ان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ان سے گلے لگ جاتی ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں میرا رب آپ کی خلائی کو قوت دے اور آپ کے گھر کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، میرا رب آپ کو نیک اولاد سے نوازے۔ سب آمین کہتے ہیں۔ پھر گونچا عثمان صاحب کے اور علاء الدین بالا خاتون کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے، باری باری وہ سب سے ملتے ہیں اور کافی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ پھر ارحان عثمان صاحب سے کہتا ہے حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کو ایسے مبارک دن پر ایک اور خوشخبری دینا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اب سے ہم اپنے دعویٰ کی خاطر لڑنے والے پہلے سے زیادہ ہوں گے، اب ہمارا پرچم اٹھانے اور تلوار لہرانے کے لیے ہماری اولاد ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سن کر عثمان صاحب بالا خاتون اور باقی سب لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ارحان مزید کہتا ہے اگر لڑکا ہوا تو اس کا نام اللہ کے حکم سے ہمارے دادا سلیمان شاہ کے نام پر ہوگا۔ یہ سن کر عثمان صاحب خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں اچھا تو اس بابرکت دن پر مجھے 2 پوتوں کی خوشخبری ملی ہے۔ پھر ارحان اور الچم بھی سب سے دعائیں لیتے ہیں اور سب کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے۔ پھر سنگر بھی آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں حضور میرا اللہ آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی عمر دراز کرے، میرا اللہ آپ کا نام ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ یہ سن کر سب آمین کہتے ہیں اور عثمان صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں اے لوگو پورے جہان میں خبر پھیلا دو جن لوگوں نے ہماری بیعت کی تھی اور جن کے دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ بہادر نماز جمعہ کے بعد جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہر کسی کو مرکزی میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں، چلو اپنی ریاست کی طاقت اور صلاحیت ہر کسی کو دکھا دو۔ اس پر سب انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ پھر سپاہی آگے بڑھ کر رقص کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ رقص کافی دیر تک جاری رہتا ہے۔ رقص کے دوران گونچا اور علاء الدین آگے بڑھتے ہیں جبکہ جرکتے اور برہان بیچ میں کودتے ہوئے کہتے ہیں علاء الدین صاحب نے کیا کیا؟ تو سپاہی کہتے ہیں انہوں نے ایک اونچے چنار کے درخت پر اپنا عظیم خیمہ تیار کیا۔ جرکتے پوچھتا ہے انہوں نے گونچا خاتون کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا؟ تو سپاہی کہتے ہیں انہوں نے بکری کا بچہ، اونٹ کا بچہ اور بھیڑ کا بچہ ذبح کیا۔ برہان پوچھتا ہے کیا انہوں نے دل توڑا، انہیں کچھ برا بلا کہا؟ تو سپاہی کہتے ہیں نہ انہوں نے دل توڑا اور نہ ہی برا بلا کہا، انہوں نے گونچا خاتون سے شادی کی۔ جرکتے بلند آواز سے کہتا ہے تو پھر اللہ انہیں خوش رکھے۔ سب آمین کہتے ہیں اور وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگلے منظر میں علاء الدین گونچا کی آنکھیں بند کر کے اسے خیمے میں لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے اپنی آنکھیں مت کھولنا خاتون۔ گونچا پوچھتی ہے علاء الدین میری آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ علاء الدین جس نے پورا خیمہ پھولوں اور موم بتیوں سے تیار کیا ہوتا ہے وہ گونچا کو ان کے درمیان میں لے جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں نے کہا انہیں مت کھولنا۔ تو گونچا کہتی ہے نہیں کھولوں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاء الدین آگے بڑھتا ہے اور ہار اٹھا لیتا ہے۔ پھر اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے تم نے کھولی تو نہیں؟ جواب میں گونچا کہتی ہے نہیں کھولی۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاء الدین اس کے چہرے پر سے گھونگھٹ اٹھا دیتا ہے اور ہار اس کے سامنے کرتے ہوئے کہتا ہے آپ کھولو انہیں۔ ایک طرف ہار اور دوسری طرف خیمے کی سجاوٹ دیکھ کر گونچا بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے علاء الدین تم نے یہ کیا کیا؟ جواب میں علاء الدین سے پوچھتا ہے کیا یہ تمہیں اچھا لگا؟ تو گونچا کہتی ہے یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی علاء الدین سے ہار پہنا دیتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے ہماری محبت ایک گلدودی سے شروع ہوئی تھی ہے نا میرے گلاب، انشاءاللہ آپ سے ہم ان گلدودی کی طرح پرسکون اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ تو گونچا کہتی ہے ہمارے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ وہ دونوں بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب یونس ایمرے کے ساتھ جنگل سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور یونس ایمرے ان سے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کے آغاز سے لے کر الوداعی خطبے تک اپنے راستے پر چلتے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی تھک کر نہیں رکے، آپ بھی سنت کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ڈالی مگر آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ اس راستے پر آپ کا سامنا بہت سے دشمنوں سے ہوا مگر آپ انہیں گرا کر آگے بڑھ گئے، لیکن جان لیں کہ آپ کا راستہ اب سے زیادہ مشکل ہے۔ جیسے جیسے آپ منزل کے قریب پہنچیں گے آپ کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ظاہری دشمن نہیں بلکہ پوشیدہ دشمن۔ اے لفظوں کے سلطان، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے
اندر جو کچھ چل رہا ہے اس بارے میں صرف میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ جب میں فتوحات پر جاتا ہوں تب کبھی کبھار میں خود سے پوچھتا ہوں کہ کیا میں یہ سب اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں یا پھر اللہ کے لیے۔ یونس ایمرے پوچھتے ہیں آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ اس لیے میں عثمان صاحب اور یونس ایمرے کی نظر سامنے فوج پر جاتی ہے جو میدان میں جھنڈے اٹھائے کھڑی ہوتی ہے، اور عثمان صاحب پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں میرا نفس خاموش ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے سامنے یہ کہتے ہوئے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے کہ کہیں آپ مجھے غلط نہ سمجھ بیٹھیں۔ یونس ایمرے پوچھتے ہیں کیا تیر پھینکنے والے آپ ہیں؟ جواباً عثمان صاحب ایک دم سے کہتے ہیں ہرگز نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کہہ سکتا، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ پھر قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں اور جب تم نے تیر پھینکا تو تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ یہ سنتے ساتھ ہی یونس ایمرے مسکرا دیتے ہیں اور عثمان صاحب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگلے منظر میں گھوڑے پر سوار عثمان صاحب فوج کے درمیان سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے لشکر کے سامنے جا پہنچتے ہیں۔ سپاہیوں کے ساتھ ساتھ بالا خاتون بھی وہیں موجود ہوتی ہیں، اور سلام کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں جب آل سلجوق ریاست کا خاتمہ ہوا ترکوں کی کوئی ریاست نہ تھی، ہم نے کہا کیا کوئی ہے جو بڑا ہے اور کیا کوئی ہے جو زیادہ عادل ہو، برائے کرم اپنا قدم آگے بڑھائے۔ ہم نے کہا کہ اگر ہم اس کی پیروی نہ کریں تو ہم کم ظرف ہوں گے۔ وقت اور تقدیر نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ ہم سے زیادہ ریاست کی بنیاد رکھنے کا اہل کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ سن کر ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے 100 جنگیں لڑیں اور 100 میں ہی غازی ٹھہرا، میں نے اپنی زندگی جہاد کی راہ میں گزار دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا ریاست قائم کرنے کا اہل کوئی نہیں ہے، آپ سربراہ مملکت بنیں گے ورنہ ترک قوموں کی خوراک بن جائیں گے۔ یہ الفاظ سن کر وہاں سے جانے والے یونس ایمرے پلٹتے ہیں اور سب یہی الفاظ دہراتے ہیں آپ سربراہ مملکت بنیں گے ورنہ ترک قوموں کی خوراک بن جائیں گے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں یہاں ترکوں کی فوج ہے، آپ سلامت رہیں سلامت رہیں۔ جاتے جاتے یونس ایمرے کہتے ہیں اب ایک عظیم ریاست عثمان صاحب کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی یونس ایمرے اپنے سفر پر نکل پڑتے ہیں اور عثمان صاحب مزید کہتے ہیں میرے حضرات، میرے جنگجوؤں اور میری بہنوں، ہم نے پورے جہان میں خبر بھیج دی ہے، اللہ کے حکم سے ہر کوئی ہماری اعلیٰ ریاست کو پہچان لے گا، لیکن ہرگز نہ بولیں کہ ریاست اتحاد کا مطالبہ کرتی ہے، ریاست انحراف کو کبھی قبول نہیں کرتی۔ تو ہم ایک بند مٹھی کی طرح ہوں گے، ہم ترکوں کی ریاست کے لیے ہمیشہ ایک جھنڈے تلے موجود رہیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں اور عثمان صاحب اورحان سے کہتے ہیں آپ اور میری بیٹی ایلچم کراچی سار میں رہیں گے، آپ جرمنوں کی طرف سے آنے والے تمام حملوں کو پسپا کر دیں گے، اب سے سردیاں آپ کی حکمرانی میں ہوں گی۔ اورحان آگے بڑھتا ہے تو عثمان صاحب فرمان اسے دے دیتے ہیں۔ فرمان تھامنے کے بعد وہ ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے آپ کا فریضہ میری سر آنکھوں پر۔ پھر عثمان صاحب علاؤالدین سے کہتے ہیں ہمارا قبیلہ آپ سے آپ اور میری بیٹی گونچا کے زیر انتظام رہے گا، آپ ہماری حفاظت کریں گے۔ علاؤالدین بھی آگے بڑھ کر فرمان تھامتا ہے اور عثمان صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں اب ہم ویسے ہی ہیں جیسے ہم پہلے دن تھے اور ہم آخری دن تک دشمنوں کی طرف بڑھنا نہیں چھوڑیں گے، فتح ہماری ہوگی یا نہیں یہ صرف رب جانتا ہے، ہم صرف عمل کے ذمہ دار ہیں فتح کے نہیں، ہم چلیں گے ہم بڑھیں گے تاکہ عظیم ترک ریاست قائم رہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار نکال کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیتے ہیں تو پورے کا پورا لشکر اللہ اکبر کے صداؤں سے گونج اٹھتا ہے۔ تو ناظرین سیزن کے آخری منظر میں سب اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں اور عثمان صاحب ان کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آواز گونجتی ہے میں عثمان بے ہوں، میں نے اپنے بابا ارطغرل غازی کی طرف سے میراث میں ملی حق کی آواز کو آگے بڑھایا اور پورے جہان میں پھیلا دی، ہم نے امارات کو وسیع کیا اور اسے ایک ایسی ریاست بنا دیا جو ہمیشہ کے لیے ترکوں کا سایہ رہے گی۔ میں سیدھے راستے پر چلتا رہا، اصولوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے میں کبھی بھی قرآن کے احکام سے پیچھے نہیں ہٹا، میں نے رب کے حکم کے علاوہ کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ میری خواہش ہے کہ میرے پیچھے رہ جانے والے روایات سے منہ نہ موڑیں، میری اولاد، میرے جنگجو، پورا عالم اور میرے لوگ بھی انصاف سے کبھی منہ نہ موڑیں۔ فتح حاصل کرنے کے لیے صرف میرے رب کے راستے پر چلیں، فتح حاصل کریں تاکہ ان تکلیفوں کے اجر کے مستحق ہو جائیں جو ہمارے باپ دادا نے سہی ہیں۔ عثمان صاحب کا لشکر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور اس لشکر کی منزل کیا ہے یہ ہم جان سکیں گے سیزن 6 میں۔ کیسا لگا آپ کو یہ سیزن 5 ہمیں آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے سپورٹ چینل سپورٹس ٹاکر کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے ساتھ شوز میں شامل ہو سکیں۔ ساتھ میں اگر آپ اس عرصے میں اگر کوئی سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں سلطان محمد فاتح کی سیریز کو، نہایت ہی شاندار سیریز ہے، اسی یوٹیوب چینل پہ آپ کو وہ سیریز مل جائے گی۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں یا کسی اور سیریز میں۔